السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، رمضان المبارک کا عظیم الشان اور قابل قدر مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا اور عید کی خوشی بھی گزر گئی۔ اب جس کی قسمت یاوری اور عمر وفا کرے گی، آئندہ سال پھر سے رمضان المبارک کے لمحات سے اپنے قلب و روح کے لیے تقوی کا سامان حاصل کر سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی زندگی میں بار بار یہ قیمتی ساعتیں میسر فرمائے، آمین۔ ماہ مبارک میں ہمارا انداز بدلا اور زندگی کا رنگ و ڈھنگ میں نکھار، صبح و شام میں بہار، دن اور رات میں رونق، سحر و افطار کی گھڑیوں میں نور، عبادتوں میں لذت، تلاوت میں کیف و سرور اور ذکر و تسبیح میں حلاوت اور روحانی مسرتوں کا ایک سما پیدا ہو گیا تھا۔ ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ عشق و محبت کو پر لگ گئے ہیں، تعلق مع اللہ میں اضافہ ہو گیا ہے، اور ایک مہینے کی اس ٹریننگ نے ہمیں اندر سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ زبان پر تالا، آنکھوں پر بندش، گندے خیالات پر پہرے، قدم میں متانت، گفتگو میں وقار اور سنجیدگی آ گئی تھی۔ اللہ کرے یہ روحانی توشہ سال کے 11 مہینوں میں بھی ہماری زندگی میں جاری و ساری رہے، تاکہ تقوی کا یہ ڈھال زندگی کے ہر میدان میں ہماری حفاظت کرتا رہے۔ لیکن ہمیں صورتحال اچانک بدلی نظر آنے لگی ہے۔ عید کی نماز سے لوٹتے ہوئے اس کا شدید احساس ہو رہا تھا کہ عیدگاہ جاتے ہوئے اور لوٹتے ہوئے کے انسان کے انداز میں بین فرق نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا کہ وہ مسجد جو نمازوں کے وقت اپنی تنگی کا گلہ کر رہی تھی، آج خالی ہو گئی ہے۔ جہاں تلاوت، ذکر اور نماز سے رونق دوبالا ہو رہی تھی، آج وہاں سناٹا چھا گیا ہے۔ ماہ رمضان میں موبائل کا استعمال بقدر ضرورت رہ گیا تھا، لیکن ایک بار پھر وہ حالت نظر آ رہی ہے جو رمضان سے پہلے تھی۔ کاش رمضان میں حاصل ہونے والی ٹریننگ کا اثر سال بھر باقی رہ جاتا تو امت میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا اور یہ اثرات غیروں کو بھی اپنے دامن میں ڈھانپ لیتے۔ مسلمانوں کا تعارف پوری دنیا میں ایک صاف و شفاف انسان کی صورت میں ہوتا، بالکل اس آئینے کی طرح جس پر کوئی گرد و غبار نہیں ہوتا ہے۔ دنیا والے ان کی سیرت و کردار کو دیکھ کر اور عملی تصویر کا مطالعہ کر کے یہ گواہی دیتے کہ یہ جھوٹے اور غلط لوگوں کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ ابھی رمضان و عید کو رخصت ہوئے کچھ زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، لہٰذا میرے بھائیوں اور دوستو، آئیے عزم و ہمت کر کے یہ طے کریں کہ ہم اپنا صاف و شفاف چہرہ پر اب میل نہیں آنے دیں گے۔ ہم نے رمضان میں جو دولت حاصل کی ہے اسے شیطان کے ہاتھوں سودا نہیں کریں گے، اور اس گراں قدر سرمایہ کی ہر آن اور ہر لمحہ حفاظت کریں گے۔ پورے سال نماز باجماعت کی پابندی کو اپنا اسوار شعار بنائیں گے، دین پر سختی سے عمل پیرا رہیں گے، اپنے اخلاق و کردار پر، اپنے معاملات میں، اپنے شعار پر، اپنے دین و رات کے معمولات پر انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ رمضان میں ہم نے جائز خواہشات کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل میں ترک کر دیا تھا، اور بھولے سے بھی اس طرف رخ نہیں کیا تھا۔ اپنی زبان، کان اور دل و دماغ کا بھی روزہ رکھا تھا۔ اب ہم سے زندگی کے لمحات میں مطالبہ اور تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہیں، اوامر کی پیروی اور نواہی سے اجتناب کریں۔ چوری، ڈکیتی، رشوت خوری، سود، شراب اور فواہش کو بالکل چھوڑ دیں، تب سمجھا جائے گا کہ رمضان کی ٹریننگ کا اثر باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی دین اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ یہی ہم سے قرآن کا مطالبہ بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم و یعقوب کی یہ نصیحت ہے اپنے بیٹوں سے، اپنے بچوں سے، دیکھو تم نہ مرنا مگر مسلمان بن کر۔ اور حضور سے فرمایا گیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک عبادت کرتے رہو۔
اللہ تعالی ہمیں مسلمان بن کر جینے اور مسلمان بن کر مرنے اور موت تک عبادت کو گلے لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔